الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ببرکت اور مقدس کلام ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصوں میں، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے اے نصیحت میری انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے نصیحت نو منن والے ہیں۔ یاد رکھیے نماز انسان دے گناہاں نو مٹا دیندی۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سی، ایک سفر تے جا رہے، رستے دے وچ حضرت سلمان فارسی نے اپنی سواری روکی، ایک درخت آیا، اپنی سواری تو نیچے اترے اور اس درخت دی ایک ٹہنی ایک شاخ پکڑی حضرت سلمان فارسی نے۔ پت جھڑ دا موسم ہا، درختاں دے پتے بالکل زرد اور پیلے ہو چکے سی۔ حضرت سلمان فارسی نے جو ہی وہ ٹہنی اور شاخ پکڑی، انہوں جنبش دیتی، ہلایا، جتنے پتے نال ہائے وہ سارے دے سارے پتے گر گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا بھی اے ابو عثمان، میرے کو تو یہ پوچھا نہیں بھی میں یہ کیوں کیتا ہے؟ کیا جی خود ہی تسی ارشاد فرما دیو کیوں اس طرح کیتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور پاک دے نال سی، جی میں آج تو میرے نال ہیں، ایویں ایک دن میں حضور دے نال سواری تے سوار رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح ایک درخت دے قریب اپنی سواری تو نیچے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی نو پکڑیا، جویں میں ہلایا ہے، جنبش دیتی ہے، حضور نے بھی ایویں ایک ٹہنی نو ایک شاخ نو پکڑیا، انہوں جنبش دیتی، ہلایا، پتے زرد ہو چکے ہیں۔ جو ہی حضور نے حرکت دیتی، اس ٹہنی نال جننے پتے ہائے سارے دے سارے زمین تے گر گئے۔ میں تے منظر دیکھتا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا سلمان فارسی یار تو پوچھیا کیوں نہیں میرے کولوں بھی میں یہ کیوں کیتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے نے، میں عرض کیتی حضور ارشاد فرمائیے آقا کیوں تسی اس طرح کیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کوئی میرا غلام میرا امتی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ پنجوں نمازاں پڑھتا ہے، فرمایا ان دے گناہ اس طرح جھڑ جاندے نے جس طرح اس ٹہنی اور اس شاخ دے سارے پتے زمین تے گر گئے۔ نماز پڑھن دے نال انسان دے گناہ سارے جھڑ جاندے نے، اللہ سارے گناہاں نو مٹا دیندا ہے، معاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز دا وقت آندا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال نو بلا دے اور بلا کے فرما دے ارہنا یا بلال فی الصلاۃ، اے بلال آؤ تے نماز دے ذریعے مینوں راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال جاندے سی کہ راحت تو مراد کی ہے اذان پڑھنی اور جدو نماز ادا کرنی تو میرے مصطفیٰ دے دل نو سکون مل جاندہ ہاں۔ اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، اے میرے صحابہ میرے دل دی ٹھنڈک اللہ نے نماز وچ رکھی ہے، میرے دل دا سکون اللہ نے نماز وچ رکھا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک، اور ایک حج دوسرے حج تک انسان دے سارے پچھلے گناہاں دا کفارہ بن جاندے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے میرے غلاموں، اے مسلمانوں، نماز قائم کرو اور مشرکاں دا طریقہ نہ اپناؤ، مشرکاں دی طرح نہ بنو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا مومن دی پہچان ہے، ایمان والے دی نشانی ہے، یہ حضور دے غلام اور امتی دی جڑا پہچان ہے۔ او آدھے گھر دے وچ بھی نماز سنت اور نوافل دا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر مسجد دے وچ بھی بڑی شوق اور محبت دے نال آندا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک بن کے نہ، مشرکوں والا طریقہ اور رویہ نہ اپناؤ، مسلمانوں والا طریقہ اور رویہ اپناؤ۔ اس واسطے نماز پنج گانا انسان واسطے ان دی بخشش اور مغفرت دا سبب ہے، انسان دی قبر دا یہ نماز چراغ ہے، انسان دی بخشش اور مغفرت دا یہ نماز وسیلہ ہے۔ اور نماز دے بارے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 700 نالوں زیادہ دفعہ اس اپنے پاک اور مقدس کلام دے وچ ارشاد اور تاکید فرمائی، میرے بندے نماز پڑھ، میرے بندے نماز پڑھ۔ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک دی رحمت چھما چھم اس بندے تے برسنا شروع ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اپنی پوری زندگی دا اے وتیرہ اور یہ طریقہ اپنا لو کہ نماز نہیں چھڑنی۔ اسی صرف رمضان المبارک دے وچ او بھی کچھ پرسنٹ آلے آنے ہیں، حالانکہ شیاطین قید ہیں، حالانکہ جنتاں دے دروازے کھلے ہیں، اس کے باوجود بھی جنہوں نماز پڑھن دی توفیق نہیں، وہ آدھا محاسبہ کرے، وہ آدھے گرے باندھ دے جھانکے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک وچ بھی آدھی بخشش نہ کروا سکے وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ بھی ایسے مہینے وچ بھی جنہوں توفیق نہیں ہے، ایسے بابرکت اور مقدس مہینے وچ بھی جنہوں رب آدھے در تے نہیں بلاندا، کتنے دوست ہیں سال بعد بھی جنہوں توفیق نہیں آ، سال بعد بھی اللہ دے گھر دے وچ آمن دی جنہوں توفیق نہیں۔ حدیث مبارکہ چاہے جدو اللہ اور اس دے رسول دا فرمان دل تے اثر کرنا چھڑ دیتا جائے، دل تے اثر نہ کرے، انہوں قرآن پڑھ کے سنایا جائے، انہوں نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سنایا جائے، قرآن و حدیث سن کے بھی او جیدہ او جائی روے جیدہ پہلے ہاں، پھر او آدھا خیال کرے کہ ان دا دل بالکل مردہ ہو چکیا ہے، ان دے دل وچ ایمان ختم ہو چکیا ہے، اور جیڑا نصیحت سن کے بھی نیکی کر لوے وہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان دے سینے وچ حالے ایمان رکھا ہے، حالے ان دے دل وچ ایمان دی چمک اور ایمان دا نور ہے۔ جڑا اللہ دا فرمان سن کے، سونے نبی دے ارشادات سن کے، اس دے باوجود بھی انہوں ٹس تو مس نہیں ہے، ان دے دل دے وچ کسے قسم دا صدمہ اور افسوس نہیں ہے، جڑا نماز دا وقت گزر جاون تو بعد روزہ نہ رکھی اور انہوں افسوس نہ ہوئے، وہ آدھا محاسبہ کرے کہ ان دے سینے وچ دھڑکن والا دل کسی مومن دا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوندا تے پھر یہ نیکی دی گل ان دے تے اثر کرے ہے، نیکی دی گل ضرور جڑا ہے ان دے اندر نو بیدار کرے ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم رکھو طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کی حصوں میں۔ پنجوں نمازاں دا ذکر اس آیت وچ ہے، دن دیاں نمازاں اور رات دیاں نمازاں قائم کرو۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دے دیاں۔ جدو بندہ نیکی کرے گا تے گناہ مٹے گا، سجدہ کرے گا تے خطا معاف ہو جائے گی، رب اگے جھکے گا تو رب اپنی نعمتاں برکتاں اور کرم نوازیاں مزید عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اے نصیحت انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے نصیحت نو مندے ہیں، جڑے اللہ دے حکم نو منن والے نے، اس دے سونے نبی دے حکم نو منن والے نے، جڑے اللہ اور اس دے رسول دی نصیحت نو منن والے نہیں، انہاں واسطے گل ہی نہیں ہے۔ فرمایا میری گل انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے نصیحت نو قبول کرن والے ہیں،
اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچ التجا ہے اللہ پاک سانو نمازاں قائم کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ ایک مہینہ یعنی پوری زندگی اللہ پاک سانو اپنی پاک بارگاہ دے وچ جھکن دی سعادت اور توفیق بخشے آمین وما علینا الا البلاغ المبین.